السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی افق پر ایک جانی پہچانی فوجی اور سیاسی شخصیت پھر نمودار ہوئی ایک نئے روپ میں۔ ہم بات کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کی۔ But the government of Mr. Nawaz Sharif chose to ignore all these. We need to sustain Operation Tribal Agencies. How will Pakistan be more capable of? میں آج عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان کی پالیٹکس میں حصہ لوں گا۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، ان کے ماضی کو پس منظر میں رکھتے ہوئے آج اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد رضا قصوری صاحب۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی اناؤنس کیا، لیکن آج پھر یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ احمد رضا قصوری صاحب نے جنرل پرویز مشرف کی پارٹی جو آج انہوں نے لانچ کی ہے، آل پاکستان مسلم لیگ، اسے جوائن کیا ہے۔ ویلکم ٹو دا پروگرام قصوری صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احسن اقبال صاحب، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اور سیکرٹری انفارمیشن ہے، ایم این اے بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اسد درانی صاحب۔ ان کے سامنے تشریف رکھتے ہیں مبشر لقمان صاحب، یہ فارمر آئی ٹی منسٹر رہ چکے ہیں 2007-2008 سندھ میں۔ فی الحال وہ ایک اینکر ہیں اور ایکسپریس ٹیلی ویژن سے ان کا تعلق ہے، اینالسٹ ہیں۔ ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ سیاسی جماعت پھر کوئی فوری طور پہ تو جوائن نہیں کریں گے۔ ویلکم ٹو دا پروگرام ایوری بڈی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کو شروع کریں، جنرل پرویز مشرف نے جب اپنی پارٹی کو آج لانچ کیا تو انہوں نے بہت سی باتیں کہیں، کچھ چیدہ باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں آج کے دن سیاست میں اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ جب میں پاکستان کی طرف دیکھتا ہوں تو ادھر مجھے کوئی ایسا سیاسی آلٹرنیٹیو نہیں نظر آتا جو پاکستان کے اندھیرے میں اس وقت روشنی دکھا سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ روشنی دکھا سکتا ہوں اور میں وہ روشنی پاکستان کو دینا چاہتا ہوں۔ تمام پاکستان میں پولیٹیشنز اور نان پولیٹیشنز تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، آل پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہوں، اس کو طاقتور بنائیں۔ ہم ایک ابھرتی ہوئی قیادت پاکستان کو دے سکتے ہیں۔ چند فیصلے آخری سال میں ایسے بھی تھے جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی غلطیاں تھیں۔ میں پاکستان کے عوام سے ان غلطیوں کی معذرت چاہتا ہوں جن کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا۔ میں یہ بھی وارننگ دینا چاہتا ہوں، بہت سے بزدل لوگ ہیں پاکستان میں جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ بزدل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، جو ڈرتا ہے وہ کھوتا ہے۔ میں اپنی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں، پاکستان میں بہت اندھیرا ہے، میں روشنی دے سکتا ہوں۔ یہ سنا آپ نے جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا۔ ناظرین، پچھلے 48 گھنٹوں میں انہوں نے کچھ اور اہم باتیں کہیں، 3 اسپیسیفک باتیں فوج کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آج بھی ان کو لگتا ہے کہ جنرل کیانی پر بہت پریشر ہوگا، کہ آرمی ان سے کہہ رہی ہوگی کو کریں، حالات ایسے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1999 میں جب انہوں نے کو کیا تو اس وقت ان پر بہت پریشر تھا، بہت سے لوگ آتے تھے ان کے پاس اور کہتے تھے اف یو آر اینی گڈ تو ملک کے بہتری کے لیے کو کرو، کیونکہ انہوں نے کہا حالات اس وقت بہت خراب تھے۔ اور فائنلی انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کو آئین میں ایک رول ملنا چاہیے، ایک پولیٹیکل رول ملنا چاہیے، جب ہی اس ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ ان چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بتائیے قصوری صاحب سب سے پہلے کہ ایک شخص جنہوں نے 9 سال 8 سال تقریباً لوگ کہیں گے بادشاہت ہی کی نا، کیونکہ ہی واز لا ان ٹو ہمسیلف، ان کو 9 سال ملے، انہوں نے کیا کیا، اس کے باوجود آپ نے ان کو جوائن کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی فوجی یا سول سرونٹ پر کوئی قدغن نہیں ہے، صرف قدغن ایک ہی ہے لا کے تحت۔ ان کی قدغن نہیں، ہم نے کہا آپ نے کیا ریسکیو کیا؟ کہ 2 سال کے لیے ٹھیک ہے، وہ 2 سال کا پیریڈ ختم ہو گیا۔ اٹس ناٹ اباؤٹ ہم، اٹس اباؤٹ یو۔ دیکھیں، پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو قیادت 18 فروری 2008 کو پاکستان کے لوگوں کے تعاون، ان کے ووٹ سے ابھر کے سامنے آئی، بدقسمتی سے انہوں نے 2.5 سال میں جو ان کی پرفارمنس ہے، دیٹس میزریبل۔ اکانومی از ان شیمبلز، لا اینڈ آرڈر از ڈوینڈلنگ،
اور یہ فلڈ نے تو یہ کیا ہے کہ ان کی پاکستان کے سیاسی قیادت، سیاسی ایشوز، سیاسی پارٹیز، ان سب کو لپیٹ کر وہ بحرار میں لے گیا. Now there's a total vacuum. تو آپ نے اسے جوائن کیا ان کو کیونکہ آپ کو ویکیوم لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے جو دیکھیں میں نے ایک ویکیوم فلٹپ کرایا ہوا ہے. I'm a very senior politician. I'm probably one of the few senior most politicians in this country. I started my career way back in '63. I have put in 47 years. See, I'm not just a starter. میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پک اپ کیا. I picked up a weeping بھٹو. And پونے 3 سال میں ویکیوم تھا. تو آپ نے ویکیوم کو آپ کو لگتا ہے جنرل پرویز مشرف فل اٹ اپ کریں گے. ایک تو ویکیوم یہ لگتا ہے قصوری صاحب کو اس وقت ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے جو اوریجنل سن تھا جنرل پرویز مشرف کا وہ آپ کی وجہ سے ہوا. آپ لوگوں کی پرفارمنس اس وقت اتنی خراب تھی کہ ہی ایٹ ٹو میک. یہ بات تو کہانیاں ہیں. خود جنرل مشرف نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں بعد میں چند دنوں بعد کہا کہ اگر مجھے ڈسمس نہ کیا جاتا تو نواز شریف صاحب بدستور وزیر اعظم ہوتے. تو جتنی انہوں نے کہانیاں بلڈ کی تھیں گویا وہ سب ختم ہو جاتی، پھر کوئی کمپلینٹ نہ ہوتی. اصل ایشو یہ تھا کہ جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا بائی اگست. اٹ واز ویری کلیئر کہ کارگل کے فیاسکو کے اوپر اٹ از آئیدر اے کیس فار کورٹ مارشل اور اٹ از اے کیس فار مارشل لا. چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی. ہماری ملٹری اسٹرانگ ہے، اس کے پاس 6 لاکھ مسلح افواج ہیں، کمانڈر ان چیف از آل پاورفل. تو جنرل مشرف نے اپنا کسی قسم کا مواخذہ جس کا انہیں اندیشہ تھا کہ کارگل کے فیاسکو کے اوپر وہ قابو میں آ سکتے ہیں کسی اکاؤنٹیبلٹی کے، اس کو اور چند ان کے جو 7 افسران تھے جو کہ اس پورے آپریشن میں شریک تھے، تو انہوں نے ایک پریمپٹیو سٹرائک کی اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو لیکن آپ ان کو کچھ کر تو نہیں رہے تھے. پریمپٹیو سٹرائک کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں، انہوں نے یہ محسوس کیا. آخر دیکھیے یہ ایک ہسٹری ہے. آپ کو پتا ہے کہ آخری دنوں میں جو ایک سچویشن ہو گئی تھی اور اس میں خود جنرل مشرف نے یہ بات بھی آن ریکارڈ آ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب، جنرل زینی نے لکھا ہے، یہ کسی اور نے نہیں لکھا، کہ جنرل مشرف کے کہنے پہ نواز شریف صاحب واشنگٹن گئے تھے. اور جب اس سارے چیز کو ٹھیک ٹھاک کیا گیا تو ایک بہت اچھا جنرل مشرف کی طرف سے اور سب کی طرف سے یہ خیال آیا کہ جی ایک اچھا قدم ہو گیا ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد چونکہ اس میں ہمارے کئی سینکڑوں جوان اور افسر شہید ہوئے تھے، ایک بہت زیادہ ریئیکشن ملٹری کے اندر تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اگست سپٹمبر میں جنرل مشرف نے مختلف گیریزنز کا دورہ کیا اور وہاں پہ جا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ جو سیز فائر ہوئی ہے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، ہم تو شاید سری نگر لینے